جب کوئی نماز آپ کی چھوٹتی ہے اور جو ہی آپ کو ہوش آئے یا نیند کھلے اور پتہ چلے تبھی اس کو پڑھنا ہے. مثال آپ فجر میں الارم لگا کے سوئے, نیند کھلی تو کیا ہو گیا, سورج نکل گیا تھا 7 بج گئے تھے سمجھ. تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے, آپ جان دو اب آپ ظہر میں وضو کریں گے, ڈبل وضو کر کے کیا فائدہ, پھر ظہر سے پہلے جاتے ہیں مسجد میں, وضو کر کے 2 رکعت پہلے پڑھتے فجر کی. یاد رکھیے جو نماز جب چھوٹ جاتی ہے, جب آپ نے حدیث سے فرمایا جب کوئی انسان کو نیند لگ جائے, آنکھ لگ جائے, جب وہ اٹھے تب اس کا وقت ہے. لیکن یہ سستی کائلی والے اور روز چھوڑنے والوں کے لیے نہیں حدیث, یہ غفلت سے ہو گیا. میں نے الارم لگایا, میں نے سب کچھ کیا, میں نے گھر والوں سے کہا, سب ہونے کے باوجود بھی انسان ہے, ہوگی غفلت, مہینے میں 1-2 بار ہو سکتی ہے غفلت ہو جائے مجھ سے. تو آپ نے فرمایا جب نیند سے جاگے جب اس کے لیے وقت ہے, چونکہ وہ غفلت میں تھا, اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا تھا, اس نے سب کچھ کوشش کی اٹھنے کی پھر بھی نہیں اٹھ سکا, اس کے لیے تب ہے. عصر کے لیے آپ لیٹے اور نیند بھی لگ گئی کہ اب بالکل ایسا ہو گیا کہ عصر کا وقت ختم ہونے پر ہے, بہت لیٹ ہو گیا, اٹھتے ہی آپ کو عصر پڑھنا, اب یہ نہیں جانتا مغرب کا, کیونکہ جب اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے, تبھی اس کو فوراً ادا کر دیں گے. خاموخواہ کے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا گناہ کبیرہ ہے. فرض اپنی جگہ اپنے وقت پر نماز پڑھ جائے, کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے. تو لہذا قضا اگر ہو جائے, جیسے ہی یاد آ رہے ظہر کا وقت فوراً کرنا ہے, سر تک انتظار نہیں, ڈبل وضو کرنا, ڈبل فما کرنا, وہ کرنا, ٹھیک ہے, فوراً آپ اس کو. کچھ لوگوں کو تو اتنی رائے میں ہوتی کہ مسجد میں جاتے وضو کر کے, اگر جماعت ختم ہو گئی تو اب جان دو قضا ہو گئی, اب آپ مغرب میں پڑھ لیں گے, چلے جاتے. ارے بھائی آپ واپس جا رہے ہیں, ہو گئی نا جماعت, کیا فائدہ, آپ مغرب سے پڑھ, تبھی آپ کو پڑھنا. اور جو شخص مسجد میں داخل ہو اس جیسے کہ نماز پڑھو, جماعت ہو بھی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نماز وہیں پڑھے, اس لیے اس کو پوری جماعت کا ثواب ملیں گے کیونکہ اس کی نیت کی, ٹھیک ہے. تو بہرحال قضا نماز کو تبھی پڑھنا ہے, اور جو نماز جان بوجھ کے چھوڑی جاتی ہے وہ فوت. اس لیے 2 خطبات میں نازل کس کے لیے ہوتے, اترتے کس کے لیے, وہ ہم نے دیکھا. آج انشاءاللہ عزیز دیکھیں گے کہ دعا کس کے لیے کرتے ہیں, درود کس پر بھیجتے ہیں, یاد رکھیں. اور یہ بات پچھلے کئی جمعہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ فرشتے ہر کسی کے لیے نہ نازل ہوتے ہیں, نہ دعا کرتے ہیں, نہ استغفار کرتے ہیں, سوائے ان لوگوں کے جن سے اللہ محبت کرتا ہے, جن کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ یہ دعا اور استغفار یا درود کرے. اور فرشتوں کے درود سے ہی مراد فرشتوں کی دعا, جس میں مغفرت کی دعا, رحمت کی دعا اور برکت کی دعا یاد رکھیں. تو فرشتوں کے درود حاصل کرنے والے لوگ یاد رکھیں, یا فرشتوں کی صلاح بھی اس کو کہیں گے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. کیونکہ صلاۃ کا ایک معنی جو نماز بھی ہوتا ہے, لیکن اس کا معنی درود بھی ہوتا ہے, جس کو فارسی میں درود بولتے ہیں, عربی میں اس کو صلاۃ بولتے ہیں. تو فرشتوں کی دعا کس کو حاصل ہوتی ہے, وہ کون لوگ ہیں جو فرشتوں کی دعائیں حاصل کرتے ہیں. دیکھیے ایک بات بالکل عام ہے, بہت ساری مرتبہ جب ہم دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں تو کوئی ہم سے کہتا ہے کہ جاؤ کسی نیک انسان سے دعا کرواؤ, پھر ہم اس نیک انسان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کیجیے. اور یہ بات سنت سے ثابت ہے کہ نیک لوگوں سے آپ دعائیں کروا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کروائی, صحابہ نے ایک دوسرے سے بھی دعائیں کروائی, ایک دوسرے کو بھی کہتے تھے دعا کرو, اور صحابہ نے تابعین سے بھی کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو. کچھ روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے ایک بار جو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ, یہ صحابی نہیں ہے لیکن ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا. تو پتہ چلا دعا کروانا دوسرے سے یہ ثابت, بلکہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے, عمر رضی اللہ عنہ شاید عمرے یا حج کے لیے جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے عمر مجھے دعا میں یاد رکھنا. اس سے پتہ چلا ایک افضل شخص کے لیے ایک مفضول شخص دعا کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت, لیکن بتانا چاہ رہے امت کو کہ ایک شخص افضل ہے لیکن وہ اپنے سے نیچے مقام والے سے بھی دعا کروا سکتا ہے. بہرحال تو پھر ہم کسی نیک انسان کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی دعا کر دیجیے. اب بتائیے اللہ کی نورانی مخلوق اگر وہ میرے رب کے لیے دعا کرنے لگے کتنی بڑی بات ہے, اندازہ لگائیے. اور وہ ہے فرشتے, یاد رکھیں. تو جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں دعاؤں کے معاملے میں تو کسی سے جا کر گزارش کرتے ہیں کہ میں تو دعائیں کر ہی رہا ہوں, آپ بھی دعا کیجیے اللہ کی حضور میرے لیے, ہے نا. تو بہرحال یہ کرتے ہیں. تو اب ہم بات کر رہے ہیں فرشتوں کی دعا کس کے لیے قبول ہوتی ہے, مطلب وہ اللہ کی نورانی مخلوق. نورانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں کی پیدائش نور سے ہوئی, انسانوں کی پیدائش خاک سے ہوئی, مٹی سے ہوئی, اور جنوں کی پیدائش آنکھ سے ہوئی, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ نورانی مخلوق دعا کرتی ہے. اب ان کی دعائیں کس کو نہیں چاہیے, چونکہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے دعا نہیں کرتے, نہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں. دونوں چیزیں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے ہیں. اس کے تعلق سے قرآن و سنت کی کئی باتیں ہیں جو پچھلے جمعہ کے خطبات میں رکھ چکا ہوں, تو اب ریپیٹیشن ہم نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ مخلوق اللہ کے حکم سے دعا کرتی ہے, اللہ کے حکم سے بد دعا کرتی ہے, اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے, اللہ کے حکم سے چلی بھی جاتی ہے, اور ان کا چلا جانا زحمت لاتا ہے چونکہ ان کا آنا رحمت لاتا ہے. بہرحال تو آئیے وہ کیا عمل ہے جن کے کرنے سے فرشتوں کی دعائیں ہم کو حاصل ہوتی ہے. کتنی بڑی بات ہے نا.
اچھا، جو اعمال انشاءاللہ عزیز میں آج خاص طور سے میں نے چنے ہیں وہ تقریباً نماز سے ریلیٹڈ اعمال ہیں، جس میں فرشتوں کی دعا حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ عمل نماز سے پہلے، نماز کے بعد، نماز میں کریں گے تو فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عزیز۔ اور نماز ہم پہ فرض ہے، ہم سب پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، تو کیوں نہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کرے تاکہ فرشتوں کی دعائیں، ان کے درود، ان کے استغفار اور ان کی رحمت، جو دو رحمت کی استغفار کی دعائیں کریں گے وہ سب مجھے اور آپ کو حاصل ہوں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ابھی بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ اعمال میں کچھ بھی اسپیشل نہیں کرنا ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں کہ جیسا کہ رات میں جو طہارت کے ساتھ سوئے تو فرشتہ نازل ہوتا ہے، تو اس کے لیے محنت ہے نا، وضو کرنا پڑے گا۔ یہ عمل جو آج رکھوں گا اس کے لیے محنت نہیں ہے، یہ ایکچولی کوئی عمل کے لیے ہم پہلے سے ایک عمل کر رہے ہیں، اس میں اگر یہ سب چیزیں معلوم ہو اور تھوڑا اس میں ایک سٹیپ آگے بڑھ جائے تو مطلب اس کو کہیں گے فائدہ ڈبل ٹرپل چوبل پتہ نہیں کتنا بڑھتا جائے گا، ملٹیپل ٹائم بینیفٹس ہمارے انشاءاللہ عزیز بڑھ جائیں گے۔ جیسے کہ نماز سب پڑھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، وضو کر کے نماز کا انتظار کرتے ہیں، ہاں آپ اگر آگے جلدی خاص طور سے انتظار کریں گے تو فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں، تو بہرحال ڈبل بینیفٹس ہو جائیں گے۔ تو اسپیشل ایفرٹس بھی نہیں لگیں گے انشاءاللہ ان اعمال کو جو آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا، تو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، بڑا ثواب یہ ہے کہ فرشتے دعائیں ہمارے لیے کریں گے، رحمت کی، مغفرت کی، اور ساری دعائیں اور فرشتوں کی دعائیں جب حاصل ہوں گی تو ہم انشاءاللہ عزیز کامیاب انسان رہیں گے، چونکہ اللہ کے حکم سے دعا کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی بد دعا کرتے ہیں۔ کہ چلیے آئیے پہلا عمل جس کے کرنے سے ترتیب وغیرہ سب میری اپنی ہے، پہلا عمل وہ کرنے جس سے کرنے سے فرشتے دعائیں دیتے ہیں ہم کو، ان کا درود ہم کو حاصل ہوتا ہے، ان کا استغفار حاصل ہوتا ہے، ان کی رحمت کی دعائیں حاصل ہوتی، اس میں یہ عمل ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والوں کو فرشتے دعا کرتے ہیں۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا انسان، یہ حدیث کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا کہ تم میں سے جب تک کوئی شخص باوضو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ نماز میں ہی رہتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص نماز کے لیے آتا ہے اور باوضو مسجد میں نماز کا انتظار کرنے بیٹھتا ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز 1 بجے اس مسجد کے اندر کوئی شخص آتا ہے اور ظہر سے پہلے وضو وغیرہ کرتا ہے، نوافل سنت موقع وغیرہ ادا کرنا چاہتا ہے، کرتا ہے، پھر انتظار کرتے بیٹھتا ہے کہ اب نماز ہوں گی، اب 5 منٹ 10 منٹ یا جو بھی اس کا انتظار ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جمعہ وغیرہ میں نماز تھوڑی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، خطبہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کسی جگہ آپ جاتے ہیں اور کسی ویسے امام صاحب لیٹ آ جاتے ہیں نا، تو آپ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو جب ہم وضو کی حالت میں نماز کا انتظار کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ نماز میں ہی ہے، مطلب ثواب نماز کا ہی ملتا ہے۔ دیکھیے نماز تو پڑھ نہیں رہے، نماز کا انتظار کر رہے، فرض ثواب نماز کا مل رہا ہے۔ دوسرا فائدہ، فرشتوں کی دعائیں تب تک اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے، اس شخص کو جب تک وہ انتظار میں نماز کے باوضو حالت میں تب تک فرشتوں کی دعائیں بھی اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیں کتنا چھوٹا عمل ہے، اسپیشل کچھ بھی نہیں، تھوڑا جلدی آنا ہے اور نماز کا انتظار کرتے رہنا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا نماز کا ثواب بھی ملا اور ساتھ میں فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بھی میں اور آپ بنے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے نماز کو باجماعت پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھے، مسجد جا کر پڑھے، جلدی آ کر وہ جو اس کا انتظار کرے تاکہ فرشتوں کی دعاؤں میں انشاءاللہ عزیز ہم بھی شامل ہو جائے۔ تو عمل تو چھوٹا ہے لیکن فائدہ بہت بڑا ہے کہ فرشتوں کی دعائیں ہمیں حاصل ہوتی۔ اب اس میں ایک بات تھوڑی غور طلب وہ یہ ہے کہ نماز ایک فریضہ ہے اور اس کے آس پاس کی اتنی چیزیں ہیں جو اتنا ثواب دے رہی ہے، تو خود نماز کتنا ثواب دیتی ہوں گی اندازہ لگائیے۔ یہ نماز سے پہلے کا انتظار ہے تو نماز کا ثواب بھی دے رہا ہے، فرشتوں کی دعائیں بھی دے رہا ہے، تو نماز کا کیا اجر و ثواب ہوں گا۔ اور وہ لوگ کتنے بدنصیب ہیں، یہ میں اپنے آپ کو ملا تو ہم لوگ کتنے بدنصیب ہیں کہ فرائض ہمارے چھوٹ رہے ہیں، دھڑلے سے چھوٹ رہے ہیں، دن رات چھوٹ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی نماز کا پابند بھی ہے تو عام طور سے 3 نماز کا پابند ہے تو اس کو بولتے ہیں نماز کا پابند ہے، ظہر، عصر اور مغرب، عشاء فجر غائب۔ 4 پڑھ لے تو تھوڑا فرشتانہ صفت اس میں پیدا ہوگی، عشاء بھی پڑھ رہا ہے، فجر میں اٹھ جائے تو فرشتوں سے اوپر چلا جائے، ملائکہ سے ہو، کیونکہ کون اٹھتا ہے فجر میں۔ جمعہ میں مسجدوں کا حال دیکھیے، ہر مسجد بھری ہے، عیدین مسجد کا حال دیکھیے، ہر مسجد بھری ہے، رمضان کے اول 10 دن دیکھیے ہر مسجد بھری ہے۔ اس کے بعد اتنی پاپولیشن ہے تو یہ اتنی تعداد میں تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب میں جمع ہونا چاہیے تھا، تو دھڑلے سے ہم لوگ نماز چھوڑ۔ نماز میں صرف انتظار کرنے کا اجر ہے تو پڑھنے کا کیا اجر ہوگا۔ نماز چونکہ فرائض میں سے ہے، اس کا اجر بتایا نہیں گیا، یہ آخرت میں ملے گا۔ لیکن اتنا خالی ایک عمومی طور سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک نماز بلا وجہ آپ چھوڑ دیں گے نا
زندگی بھر کے سجدے بھی کفایت نہیں کریں گے، تو نماز کو مت چھوڑیے، فرض نماز کو خاص طور سے۔ بہرحال تو نماز کا انتظار کرنے میں جو بیٹھتا ہے نماز کا ہی ثواب پاتا ہے، اور ایک چیز جو بڑی پاتا ہے فرشتوں کی دعائیں ملتی۔ چلیے آگے آپ بڑھتے ہیں۔ دوسرا وہ عمل جسے کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ پہلی صفوں میں جو انسان آ کے نماز کے لیے بیٹھتا ہے، چاہے یہ کوئی نماز ہو، عید ہو، جمعہ ہو، عام 5 نمازیں ہو، جو پہلی صف، اسپیشل اس میں لفظ کہا گیا پہلی صف، فرسٹ رو، جو پہلی صف میں آ کے جو نماز پڑھتا ہے فرشتوں کی دعائیں اس کو حاصل ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ آئیے ابن حبان کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں جو نماز میں بیٹھتا ہے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ کوئی جمعہ کے لیے خاص نہیں ہے، ہر نماز کے لیے، آپ جس نماز کے لیے مسجد آئے پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش۔ اب یہ بھی ہماری بد نصیبی بولیے، کم عقلی بولیے، علم کی کمی بہرحال ہو سکتی ہے، آدمی آتا تو پہلے لیکن پیچھے بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ عذر ہے، مجبوریاں ایک الگ چیز ہے، انتظامیہ میں کوئی بیٹھا ہے تو اس کو کام ہے تو اس کو باہر جانا پڑے گا، ایک الگ بات، لیکن اس کے بعد بھی ہم وہ کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا حال یہ ہے کہ دعوت کی مجلسوں میں ہم پہلے دستر پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور دین کی مجلسوں میں آخر میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اگر سمجھ لیجیے آپ کو کہے کہ دعوت ہے جائیے تو آپ بولیں گے رش تو زیادہ دکھ رہا، لڑ جگڑ کے وسیلہ لگا کے، عام زبان میں بولیں گے لگا لگا کے آگے جاؤں گا اور کھانا پہلے کھاؤں گا، تو دینی کھانے کی مجلسوں میں آگے جانا چاہتے ہیں، جبکہ اس کے فائدے اور فضائل کچھ بھی نہیں بتائے گا کہ بھائی کھانے میں تم پہلے آئیں گے تو فرشتے نازل ہوں گے، برکت زیادہ ہوں گی، کھانا زیادہ ملے گا، ایک ٹائم کھا تو 4 دن بھوک نہیں لگیں گی، کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی، کچھ بھی نہیں، اسپیشل نتھنگ، لیکن ہم اس میں آگے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اور جہاں دین کا فائدہ اور اجر ہے لا تعداد، وہاں آتے تو ہے جلدی کبھی کبھار، لیکن آگے بیٹھنا نہیں چاہتے۔ یہ کیا مزاج ہے نہیں معلوم، یہ کیوں بنا میں نہیں جانتا ہوں، اس کی وجہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن ایک مزاج ہے کہ آتے تو لوگ جلدی ہے لیکن پہلی صف میں نہیں بیٹھنا چاہتے۔ شاید جانے کی جلدی، ٹھیک ہے، میں نے کہا مجبوریاں، تو مجبوریوں کے لیے تو ہم بول رہے ہیں، مجبوری ہے کہ آپ کا پیشنٹ کہیں ہے، آپ آگے کارنر میں بیٹھ کے جلدی سے نکلنا چاہتے، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن ایک مزاج ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے پہلی صف میں جو اتنا اجر مل رہا ہے یوں ہی دیا جا رہا ہے؟ ایسی ظاہر سی بات ہے دل نہیں چاہتا ہے وہ کرنے کو، تبھی تو ریوارڈ اسپیشل دیے جا رہے ہیں۔ اور کس کا درود، کس کی دعا؟ حدیث میں الفاظ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود دیتے ہیں، اور اللہ کے درود مانا اس کی مغفرت، اس کی رحمت، اور فرشتوں کے درود کا مانا ان کی دعائیں ہمارے لیے آتی ہیں۔ تو اللہ بھی دعا دے رہا ہے یا ہمارے لیے جو ہے درود دے رہا ہے، اور فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں جو پہلی صف میں آ کر بیٹھا ہے۔ تو کوشش کیجئے جب آپ مسجد جائے، چلی پہلی نہیں ملی، پہلی بھر گئی تھی، جتنا آگے ہو سکے، بغیر لوگوں کو تکلیف دیے، بغیر لوگوں کے کاندھوں پہ سے اگالے، ہاں، لیکن اگر آگے کے لوگوں نے خالی جگہ چھوڑی ہے اور پیچھے والا پھر کاندھے اگال کر آتا ہے، پھر اس کو گناہ نہیں ہے، پھر وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ گناہگار کب ہوگا؟ جب وہ خاموخواہ لوگوں کو چیر کے جگہ نہیں دیے، تو صف کے بیچ میں ہوتی ہے جگہ، کچھ لوگ آگے وہاں بڑھ جاتے ہیں، وہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول نے تو کہا اس کا جمعہ کا ثواب چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ خالی جگہ آگے چھوڑتے ہیں اور وہ پیچھے سے آتا ہے، حتیٰ کہ آپ نماز بھی پڑھے اور آپ کی نماز کے سامنے سے بھی آئے، وہ گناہگار نہیں ہوگا پھر، کیونکہ وہ پہلی صفوں کو پورا کرنے آ رہا ہے اور آپ نے اس کو مجبور کیا آگے آنے پر کہ پہلے آنے والے لوگ آگے نہیں بیٹھے۔ پہلی صف خاص طور سے یہ الفاظ ہے، پچھلی پہلی دوسری تیسری کے بھی ہیں لیکن یہاں پہلی کیا آ رہا ہے، تو جو پہلی صف میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کی بھی درود حاصل کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کا درود بھی وہ شخص حاصل کرتا ہے۔ تو کوشش کیجئے جس مسجد جائے، جس نماز کے لیے جائے، اور جب بھی جائے سب سے آگے آگے بیٹھنے کی کوشش، سب سے پہلے آگے بیٹھنے کی کوشش، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے۔ چلیے کچھ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ گئے تو نکلنے کو جگہ نہیں ہوتی، لیکن ہماری مسجد میں آگے سے نکلنے کو جگہ ہم رکھتے ہیں، ہم نمازوں میں سائڈ سے نکلنے کو بھی جگہ رکھتے ہیں، پھر بھی لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں آگے، پہلے انتظار بھی اس کی چلتا ہے، پھر لوگ آگے آتے ہیں۔ تعجب کی بات، کئی ثواب میں سے یہ ثواب ہے، ویسے تو اور کئی ثواب ہے، پہلی صف ہو گیا، ابھی وہ مقصد نہیں رکھنا، لیکن ابھی ہمارا صرف فرشتوں سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے پہلی صف کے دیگر فضائل نہیں رکھ رہا ہوں، ورنہ لا تعداد فضائل پہلی صف کے۔ بہرحال تو پہلی صف میں آگے بیٹھیں گے، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجیں گے آپ پر، یہ فائدہ ہے۔ اب آئیے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ایک اور روایت کے الفاظ ہے بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اگلی صفوں پر درود بھیجتے، یاد رکھیں اسی معنی میں۔ اسی کے اندر جو بات آ رہی ہے اگلی صفوں میں، چونکہ اگلی صفوں سے مراد یہ پہلی کے علاوہ ہے، یاد رکھیں یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔
تو اس کے اندر آ رہا ہے اگلی صفوں میں. تو اگلی سے مراد یہ کہ جو پہلے آئیں گا، پھر جو اس کے بعد آئیں گا، جو اس کے بعد آئیں گا، اور جو اس کے بعد آئیں گا. تو کوشش کرنا چاہیے پہلے تو پہلی صف میں آئیں، اور پہلی صف میں نہ ہو تو اگلی صفوں میں، مطلب جتنا آگے جگہ مل سکتی اتنے آگے. جیسا میں پہنچا 2 صفیں ہو گئی تھی تو میں تیسری میں آگے بیٹھوں، پیچھے نہیں. چوتھی باقی، چوتھی میں فل کروں گا، پھر پیچھے نہیں، پھر 5 فل کروں، پیچھے نہیں. سب سے پہلے صفوں کو فل کریں گے، اس کے بعد جیسا جیسا پیچھے ہوتے جائیں گے ویسا ویسا پیچھے جاتے جائیں گے. تو پہلی صف کی فضیلت آ گئی، اور اس کے بعد اگلی صفوں کی فضیلت بھی یہاں ہم کو پتا چل گئی. آئیے تیسری بات جس کے نتیجے میں فرشتوں کی دعائیں ہم کو حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے یاد رکھیے. وہ یہ ہے کہ صف میں ایک تو اگلی صف میں آنا، اور صف میں امام کے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہونا. اس کے اسپیشل فضائل ہیں. فرنٹ روز میں آنا نماز کے لیے، اور امام کے رائٹ سائڈ کھڑے ہونا. اس مسجد میں یہ ہوگا رائٹ سائڈ، ٹھیک ہے، کیونکہ امام کا رائٹ، امام جب کھڑا ہو جائیں گا تو رخ بدل جائیں گا اس کا ڈائریکشن. جب وہ قبلے طرف منہ کرتا ہے تو اس کا سیدھا یہ ہے، اس کا الٹا یہ ہے. تو جو شخص نماز کے لیے آتا ہے اور امام کے سیدھے طرف پہلے رو کو فل کرتا ہے، مطلب اس میں ادب بھی ہے کہ آپ کو پہلی صف فل کرنا ہے تو پہلے سیدھے طرف فل ہونا، پھر الٹے طرف ہونا. لیکن اب لوگوں کی مجبوری ہے کہ ہم شارٹ کٹ بھی نہیں، شارٹیسٹ کٹ دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر وہاں سے یہاں تک آؤں گا تو 20 قدم زیادہ ہو رہے ہیں، وہاں سے یہاں آؤں گا تو 5 قدم میں پہنچ جا رہا ہوں، تو 15 قدم زیادہ، انرجی زیادہ، کیلوریز جلتی ہے، اس میں پرابلمز ہوتے ہیں. تو پہلے ہم یہ فل کریں گے، پھر ہم یہ فل کریں گے. چونکہ راستہ لیفٹ سے شروع ہو رہا ہے نا مسجد میں، رائٹ میں آنا چاہیے پہلے، اور رائٹ کا اگلا پہلے پورا کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری آدھی فرسٹ رائٹ ہینڈ سے مسجد فل ہو جائیں گے، نہیں. وہ بات بھی ایکسپلین کرتا ہوں، پہلے حدیث رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت، بلا شک اور شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کی دائیں جانب والوں پر درود بھیجتے ہیں. امام کے رائٹ ہینڈ سائڈ کھڑے کے نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. اس کا کیا معنی ہے؟ صرف رائٹ ہینڈ سائڈ پورا فل کر دے، پہلی کا رائٹ، سیکنڈ کا رائٹ، تھرڈ کا رائٹ، نہیں. اس لیے کہ پہلی سب سے افضل ہوئی، اس میں امام کا رائٹ سائڈ سب سے افضل ہوا. میں لیفٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں امام کا رائٹ یہ ہوتا ہے. تو پہلا جو پہلی صف کا سب سے افضل پارٹ ہے امام کا رائٹ سائڈ، پھر اس کا لیفٹ سائڈ. پھر دوسری صف کا سب سے افضل پارٹ ہے اس کا رائٹ سائڈ، پھر اس کا لیفٹ سائڈ. اب کوئی کہے کہ پہلی صف کا رائٹ فل ہوگا تو میں سیکنڈ کا کیا رائٹ فل کروں؟ نہیں، کیونکہ سیکنڈ کے رائٹ سے فرسٹ کا لیفٹ افضل ہے. کیونکہ پہلی صف افضل ہے نا، پہلی صف میں اس کا رائٹ سائڈ افضل ہے، پھر اس کا لیفٹ ہے. دوسری صف میں اس کا رائٹ ہے، پھر اس کا لیفٹ. لیکن لیفٹ جو سیکنڈ رو ہے، دوسری جو صف ہے وہ پہلی صف سے کبھی بھی افضل نہیں ہے، چاہے اس کے رائٹ میں کھڑو چاہے لیفٹ میں، تو یہ افضل ہے. تو پہلے پہلی صف فل کرنا چاہیے جس میں لوگ آتے پہلے رائٹ تلاش کر. جیسے آپ کو اگر مل جائے کہ اے سی ٹرین ہے اور سیٹ فری ملی تو سب سے اچھی جگہ پہلے بھاگتے ڈھونڈیں گے. تو ویسے سب سے اچھا مقام یہ ہے کہ آتے ہی سب سے رائٹ ہینڈ کے سائڈ سب سے آگے بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اگر پہلی صف فل ہو رہی ہے تو پہلے اس کا رائٹ، پھر اس کا لیفٹ. پھر سیکنڈ میں آپ پہنچے تو پہلے اس کے رائٹ میں بیٹھنے کی کوشش، وہ فل ہے تو پھر اس کا لیفٹ. پھر تھرڈ میں پہنچے تو اس کا رائٹ، پھر اس کا لیفٹ، پھر اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد. تو فرشتوں کی دعائیں ان لوگوں کو حاصل ہے جو صفوں کے اندر آتے ہیں اور امام کے رائٹ سائڈ بیٹھتے ہیں. یاد رکھیں وہ ان کا بھی رائٹ سائڈ ہوتا ہے، جو آپ ادھر دیکھتے ہوئیں گے آپ کا رائٹ سائڈ بھی یہی رہیں گے. تو رائٹ سائڈ میں بیٹھتے ہیں. تو یہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے کرنا کچھ نہیں، تھوڑا سا مینجمنٹ. نماز کو تو آئے رہے، بیٹھ بھی رہے، بس تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کر کے سوچ سمجھ کے بیٹھنا تاکہ مجھے اجر و ثواب ملے، ٹھیک ہے، اور میں اس کا بینیفٹ اور فائدہ اٹھا لوں. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے. ایسا میں نے شروع میں کہا ان کاموں کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. خواتین بھی اندر بیٹھی ہیں، وہ بھی چیزوں کو سن رہی ہے. خواتین کے اندر ایک عجیب مزاج ہے. وہ پہلی بار جمعہ کو جب جس مسجد میں آتی جہاں بیٹھتی ہے، دوسرے بار آتی ہے تو وہیں بیٹھتی ہے، چاہے اگلی پوری صفیں خالی رہے. نہیں ہم یہیں بیٹھتے ہر بار، بلکہ آ کے دوسروں کو اٹھاتے ہو، اٹھو یہاں سے، کتنے جمعہ سے ہمارے یہیں بیٹھتے، چلو آگے جاؤ آپ، اور خود پیچھے بیٹھے. سبحان اللہ، یہ اجر، یہ ثواب. ویسی عورتیں مسجد میں نماز کو نہیں آ رہی تو یہ صفوں والے ثواب سے تو محروم ہی رہیں گی نا. بٹ نیچرلی یہ جو فضیلتیں بتائی جا رہی ہے، یہ صفوں کی بتائی جا رہی ہے، جماعت کی بتائی جا رہی ہے، مسجد میں آنے کی بتائی جا رہی ہے، تو آلریڈی محروم ہے. ایک جمعہ آ رہے ہیں اس کو محروم کر دے رہے ہیں، اس میں بھی اپنے ڈھنگ سے بیٹھ رہے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں. ہم تیسرے روم میں بیٹھتے ہیں مسجد کے، تیسرے میں بیٹھ رہے ہیں، حالانکہ دو خالی ہے. بھائی آج جلدی آ گیا، نہیں ہمارا کیا ہے وہ عادت ہے، ہم تیسرے روم میں بیٹھتے ہیں. اس مسجد پہلے میں بیٹھیے، اس کی پہلی صف میں بیٹھی، پہلی فلور کی دوسری میں بیٹھی، پھر اس کی تیسری میں بیٹھی، پھر اس کی چوتھی میں بیٹھی، پھر اس کی پانچویں میں بیٹھی. یہ طریقہ ہے. پھر پہلا روم فل ہو گیا، پھر سیکنڈ روم میں جائیے، پھر سیکنڈ فل ہو گیا، پھر تھرڈ میں جائیے. یہ نہیں کہ ہم یہاں بیٹھتے تو ہم بیٹھیں گے، چونکہ خیر بہرحال علم کی کمی ہے، اس سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ رحم کرے، ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال تو اب آ گیا اگلی صفحے آ گئی، اور اس میں رائٹ ہینڈ سائڈ کی فضیلت بھی ہم نے دیکھ لی. آئیے اسی طرح جو ہے
ایک اور فضیلت یاد رکھیے جو آج چوتھی بات ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے، فرشتے جس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ صفوں کو ملانے والوں سے پر فرشتے دعا کرتے ہیں، صفوں کو ملا کر کھڑے رہنے والوں کے لیے، مطلب جب نماز کے لیے ایک انسان کھڑے ہو تو مل کر کھڑے ہو، اس کے لیے ایسے شخص کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ آئیے حدیث سن لیتے پہلے، اس کے بعد اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ یہ جو مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں بلا شک اور شبہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے علیہ السلام صفوں کو ملانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کو ملانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ صفوں کو ملانا، اس میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے کہ صف میں جب کھڑے ہو تو مل کر کھڑے ہو، قدم سے قدم لگے، کاندھے سے کاندھا لگے، اس میں کوئی دو رائے کسی مسلک کی نہیں ہوتی ہے، کسی جماعت کی نہیں ہے۔ یہ ہماری جہالت اور کم علمی کا نتیجہ ہے۔ ہر آدمی دوسرے سے دور کھڑا ہونا چاہتا ہے نماز کے اندر۔ یہ حدیث میں الفاظ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا کرے، اس لیے کہ اس کی دعائیں، اور کیوں ضروری ہے دوسری کی بات بھی انشاءاللہ رکھتا ہوں۔ تو جب ہم نماز میں ہم آئے سب سے پہلے پہلی صف میں اس کے رائٹ سائڈ کھڑے ہونے کی کوشش کرنی، پھر لیفٹ۔ جب جماعت کھڑے ہو تو جب ہم کھڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ابھی بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا جگہ ہوتی ہے، کیا مل کر کھڑے ہو۔ مل کر کھڑے ہونے سے مراد قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ملنا چاہیے۔ وہ لوگ بھی غلط کرتے ہیں جو قدم سے قدم ملاتے ہیں اور کاندھے سے کاندھا نہیں ملتے ہیں، وی بنا دیتے ہیں نیچے سے شیپ، مطلب اے شیپ میں کھڑے ہو گئے، پیر اتنے دور کی دوسرا آدمی اب کھڑے ہی نہیں ہو سکتا آپ کے بازو، کیسا کھڑوں گا وہ آپ سے، کاندھا کیسے ملائیں گے بتائیے؟ اگر میں ایسا کھڑے رہوں گا تو میرا بازو والا بھی پیر سے ملائیں گا تو وہ 1 فٹ تو ویسے ہی دور ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اے شیپ میں تو کھڑے نہیں سکتا، ٹھیک، اس کو کھڑے رہنا پڑے گا ایچ شیپ میں، جو انگلش کا الفابیٹ ہوتا ہے سیدھا بالکل دونوں طرف۔ جب وہ ایسا کھڑا ہوں گا تو کاندھا بھی اور پیر، مطلب اتنے ہی پیر پھیلائیں گا جتنے اس کے کاندھے ہوں گے، تو جب بازو والا آئے گا وہ بھی پیر سے پیر لگائیں گا، کاندھے سے کاندھا لگائیں گا، لیکن وہ علم بھی نہیں ہے۔ ابھی چلو مسجد میں اتنا اپڈیٹ ہوا تو اعلان ہوتا ہے کہ کاندھے سے کاندھا لگائیے، اچھی بات ہے، یہ ایک قدم آگے آگے، لیکن حدیث میں صرف کاندھا نہیں ہے، حدیث میں 2 الفاظ ہے، قدم سے قدم پہلے اور پھر کاندھے سے کاندھا ہے، مطلب فیٹ سے فیٹ لگیں گے اور شولڈر سے شولڈر لگیں گے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ جب پیر لگیں گے تو سب کے پیر کے سائز الگ ہوتے ہیں، تو کیا ایک دوسرے کے سامنے الائن کریں گے؟ تو ٹخنے سے ٹخنا سامنے آنا چاہیے، لگنا نہیں ہے۔ حدیث میں کچھ لوگ لگانے کی کوشش کرتے، لگانے کے لفظ نہیں، کیونکہ ٹخنا لگائیں گے تو پیر ٹیڑھے ہو جائیں گے پھر آپ، کیونکہ ظاہر سے ٹخنا اندر ہوتا ہے، پیچھے کے حصے میں ہوتا پیر ہے نا، ہاتھ کے مقابلے میں پیر سامنے چوڑا ہوتا ہے اور پیچھے چھوٹا ہوتا ہے، تو الائنمنٹ کرنے کے لیے ٹخنے کے سامنے ٹخنا آنا، ٹچ ہونا ضروری نہیں، سامنے آنا۔ تو میرا یہ پیر ہے ٹخنا ہے، اس کا ٹخنا ایسا آنا، اب آگے کا سائز آگے پیچھے ہو سکتا پیر، تو یہ بھی آگے حدیث میں وضاحت، ٹخنے سے ٹخنا الائن کریں گے تو صف سیدھی ہو گئی۔ اس کے بعد قدم سے قدم کاندھے سے کاندھا لگانے کی کوشش کریں گے۔ اب کوئی بہت چھوٹا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بچہ کھڑا ہے تو کاندھا نہیں لگیں گا، کسی کی ہائٹ کم ہے تو میرے کاندھے سے نہیں، میرے آگے بائسپس جو ہے اس سے لگ جائیں گا، کوئی کاندھے سے نہیں، کوئی میرے کاندھے سے اوپر بھی جا سکتا ہے، بٹ میننگ یہ کہ جگہ خالی نہیں ہونا چاہیے، اس کا سینس ہے۔ تو آج ہم لوگ اس میں بھی جو افراط و تفریط کے شکار ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، تھوڑا سر کو بازو، کوئی نزدیک آ رہا تو بازو کر دیتے، اور کچھ کا حال یہ کہ قدم سے قدم ہی ملا رہے، کاندھا مل نہیں رہا، کیونکہ قدم اتنے پھیلا دی کہ اب کاندھا ملنے کے چانس ہی باقی نہیں رہا۔ تو بہرحال ہم کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ آئیے ابن خزیمہ کی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صحابی رسول فرماتے اور کہتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب سے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کی ایک جانب شروع کرتے اور دوسری تک تشریف لے جاتے۔ جب لوگ صف میں کھڑے ہو جاتے، آپ امام رہتے، تو آپ سیدھے نماز نہیں پڑھاتے، آپ صف کے ایک کارنر میں جاتے اور وہاں سے نکل کے دوسرے کارنر تک جاتے، اور ہر انسان کا سیدھا، دیکھیے حدیث کے الفاظ کیا ہے، تشریف لے جاتے ہیں اور ہمارے کاندھوں اور سینوں کو چھوتے اور ان کو سیدھا کرتے۔ کاندھوں اور سینوں کو چھوتے مطلب چسٹ بھی آگے نکلنی چاہیے نماز میں۔ اللہ کے رسول نے اس کو بھی ناپسند کیا۔ ایک صحابی تھے جو کھڑے تھے، سینہ نکال کے، آپ نے کہا سینے کو اندر کرو، امت میں اختلاف چاہتے ہو تو انہیں سینہ اندر کر، سینہ بھی باہر نہیں ہے تو سینے کو ہاتھ لگا دے تاکہ وہ بھی اندر ہو، کاندھوں کو ہاتھ لگا دے تاکہ وہ ملے ہوئے ہو، اور قدم دیکھتے جاتے اور اتنی سب کو سیدھا کرتے جیسا کہ ایک نیزہ۔ لیکن تیر اور نیزوں کو بہت سیدھا رکھنا پڑتا ہے، جب سیدھے ہوتے ہیں تو جب پھینکا جاتا ہے تو اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرتے، ورنہ تھوڑے بھی ٹیڑھے ہو جائے تو ڈائیورٹ ہو جاتے پھر اپنے ٹارگیٹ سے، اس لیے ان کو سیدھا رکھا جاتا ہے، اتنا سیدھا کرتے۔ تو آپ گھومتے ادھر سے ادھر، مطلب ابتدائی زمانہ جب صحابہ نئے تھے، بعد کے دور میں تو ان کو عادت تھی وہ سب بنانا شروع کر، لیکن آپ جاتے تھے ادھر سے لے کے ادھر تک، اور صفے قدم سے قدم، سینے سے کاندھا لگا ہوا ہے کیا، سینہ آگے پیچھے تو نہیں، صفوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان سے دور رہنا چاہتے ہیں، اور حدیث میں کیا فرمایا آپ نے سنی آگے، آپ نے فرمایا کہا جب آپ ایسا کرتے ہیں صفوں میں اور یہ کہتے ہیں اختلاف نہ کرو،
مطلب صفوں میں کھڑے ہونے میں ایسی گڑبڑ مت کیا کرو، اختلاف نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تمہارے دلوں میں باہمی اختلاف پیدا کر دیا جائے گا، اختلاف مت کرو صفوں میں کھڑے ہونے میں ایسا، ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ صفوں کا سیدھا رہنا اتنا ضروری ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ ایک روایت نے فرمایا صفوں میں خالی جگہ مت چھوڑو، میں نے شیطان کو بکری کے بچے کی شکل میں تمہارے بیچ میں آتے ہوئے دیکھا ہے۔ صفوں کے بیچ میں خالی جگہ مت چھوڑو، بھائی میرے سے چپکو مت، بازو کر رہا ہوں۔ آپ فرما رہے میں نے شیطان کو بکری کے بچے کی شکل میں دونوں پیروں کے بیچ میں آتے دیکھا دو لوگوں کے۔ اور کون سا بکری کا بچہ آ سکتا ہے شیطان کی طرف سے معلوم آپ کو؟ بڑے اور چھوٹے کا ڈفرنس، مالدار اور غریب کا ڈفرنس ہو رہا ہے نا۔ جب بھائی میں آپ میرے چپک کے مت کھڑ رہی ہے ایسا، میرے کپڑے بھی استری کر کے آیا، میں نے پوری نماز میں اس کو اتریس نہیں آنا چاہیے، سمجھ رہے آپ؟ شیطان آ رہا ہے آپ کے اندر، اونچ اور نیچ کا، ہائی اسٹیٹس اور لو اسٹیٹس کا، بھائی بازو چپک کے نہیں کر سکتا آپ سے، سمجھ رہے آپ؟ شیطان کئی طریقے کے صفوں میں آ کے ایسے اختلاف ڈال سکتا ہے، تو آپ فرما رہے گیپ مت چھوڑو، میں بکری کی شکل میں۔ اب لوگوں کو کیا ہوتا ہے، ان کو جب قرآن و سنت بتایا تو وہ منطق لڑاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب جہالت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ منطق کیا لڑاتے ہیں؟ جب دو پیر کھولتے بیچ میں بھی تو آ سکتا ہے اس کا، مطلب لاجک دیکھیے، سلام ایسی لاجک پر جہاں نہیں ہونا ہوا لگایا جا رہا ہے۔ بھائی دنیا میں لگا، بزنس میں لگا ایسا لاجک، بزنس مال کیسا بکنا ہو کیسا، دین میں لگا رہا ہے لاجک۔ یہ غائب کی بات ہے کہ وہ ایک انسان کے دو پیروں کے بیچ میں نہیں آتا، لیکن دو انسانوں کے پیر نہ لگے تو آتا ہے، یہ غائب کی بات ہے۔ یہ میں نہیں جانتا ہوں کیسے آتا ہے، شکل بتا گی بکری کی بچے کی شکل میں، اور شیطان جہاں بھی آتا ہے وہ فتنے کے علاوہ کچھ نہیں بچا سکتا، یہ بات پتہ ہے، یہ بات طے ہوگی۔ لیکن انہی منطق لڑانے والوں کو اگر میں جواب دوں اپنی منطقی دماغ کے اعتبار سے، تو جس شیطان نے آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا وہ اس کی شرمگاہ کے نیچے نہیں جائیں گا، جس شیطان نے آدم کے سامنے سر نہیں جھکا اس کو حکم ہوا تھا وہ اس کی شرمگاہ کے نیچے نہیں جائیں گا، چھوٹا محسوس کریں گا پھر وہ، سمجھ رہا؟ خیر وہ منطقی باتیں چھوڑ دیں میری اس منطق کو، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرما دیا کہ وہ جب دو لوگ نہیں ملتے ہیں تو شیطان آ جاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ جب صفے بناتے ہیں، بھائی یہ صفے ملانا اتنا کیا ضروری ہے، اب اتنا کمپلسری کوئی چپک جاتے ہیں، یہ چپکنے کے چکر میں یہ ہوتا، میرے کو پسند نہیں آتا کوئی چپکے، میرے کو بے چینی ہوتی کنٹینیوسلی اگر کوئی میرے پیر سے پیر لگائے تو، فلاں کرے تو، یہ کرے تو، بڑی عجیب و غریب چیزیں ہم نے ایجاد کر لی چونکہ ہم کو اس کی عادت نہیں رہی ایسا کرنے، نتیجتاً یہ سب ہو گیا تھا۔ ایکسٹراڈنری جس کو کہتے ہیں ہیلتھ ہائیجین کے نام پر، لوگوں سے دوری کے نام پر، مختلف وجوہات، نماز کے معاملے میں یہ سب کوئی بہانہ نہیں چلیں گا۔ جب بھی آئیں گے مسجد میں، جب بھی سب بنیں گی، قدم سے قدم لگ کے ہی ہم لوگ کھڑے ہوں گے، کاندھے سے کاندھا ہمارا لگے گا، صفیں ایسی بنیں گی، ایک دوسرے کو سب دیکھتے جائے تو کام ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں جو شخص پہلی صف کو سیدھی کرتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مطلب درود بھیجتے ہیں۔ کیوں کہا پہلی صف؟ چونکہ پہلی صف کو دیکھ کے پھر اگلی صف فالو کریں گے، اگلی صف کو دیکھ کے اس کی بعد والی فالو کریں گے، ایک سسٹم بن جائیں گے نا پھر کہ سب دیکھو یار وہ انہوں نے کتنا کیا ہم بھی کریں گے، تو اگلی صف کو سیدھا کرنے والے کو یا پہلی صف کو سیدھا کرنے والے کو دعا ملیں گی، مطلب پیچھے بھی لوگ جو ان کو فالو کریں گے سب دعا کے مستحق ہوں گے۔ اور چونکہ لوگ اگلی صف کو فالو کریں گے، دیکھیے آپ ایک جگہ کوئی مسجد میں صف بن رہی ہے، آگے دو لوگ کھڑے ہوئے پھر گیپ، تین لوگ کھڑے ہوئے پھر گیپ، اور اتنا گیپ ہوتا ہے کبھی کہ آپ دو لوگوں کو سرکائے تو آپ کھڑے ہو سکتے بیچ میں جا کے، اتنا گیپ ہوتا ہے۔ تو پیچھے والے بھی کیا کرتے ہیں، ویسی صفیں بناتے ہیں، لینینسی برتتے ہیں، صفوں میں نہیں ہوتا، لیکن اگلی صفحہ جب سیدھی ہوتی ہے پیچھے والے چلو سیدھے ہو جاؤ، پھر اس کے پیچھے والے ترے اگلے والے بہت سیدھا کرے تو ہم بھی سیدھا کرتے ہیں، پھر اس کے پیچھے والے، اور پھر ایک سسٹم بن جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے بھائی عام مسجدوں میں ایسا نہیں کرتے، آپ اس مسجد میں اور وہ مسجد جہاں جو ہے سلفی مسجدیں ہوتی ہے وہاں لوگ اتنا کیوں صف کو امپورٹنس دیتے ہیں؟ اس کا امپورٹنس ایکچولی شریعت میں ہے تو دینا پڑے گا نا، دل سے تو میں امپورٹنس نہیں جگا سکتا، جو شریعت نہیں، جیسا والدین کی اہمیت شریعت نہیں بتائی نا، میں کیسا وہ کروں، وہ بتائی گئی تو بولنا ہی پڑے گا، اس کی اہمیت ہے۔ منمانی اگر میں کوئی فضیلت بتاؤں تو پھر آپ مجھے پکڑیں کہ بھائی یہ تو منمانی ہے کہ تو نے ماموں کی فضیلت بتا دی، چچا کی بتا دی، پھوپھا کی بتا دی، خالہ کی، یہ خالو کی، خالہ کی تو ہے، یہ کہاں سے ہے؟ یہ تو ہے نہیں، میں نے رشتہ داروں کی فضیلت ہے، بھائی ویسا بولو، اب عام بات ہے، آپ اسپیسیفک کیسے کریں؟ لیکن جب والدین کا لفظ ہے کہ ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، تو یہ تو مجھے بولنا ہی پڑیں گی، اہمیت دینا ہی پڑیں گی، سب کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ تو یہ شریعت ہے، اس میں کوئی جماعت، کوئی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف اور صرف ہماری جہالت کے نتیجے میں ہم ایسی صفیں بناتے ہیں جیسی آج بنا رہے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اختلاف اس کی وجہ سے آ چکا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ صفوں کو سیدھا کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائیں گے، اور آ چکا ہے، دل ٹیڑے ہو چکے، اختلاف آ چکا ہے جہاں۔ تو اب ہمیں صف جب بھی بنانا ہے، یہ الگ بات ہے آپ صف بنانے کے لیے کسی سے قریب ہو، وہ ناراض ہو اور پسند نہ کرے تو ٹھیک ہے، پھر کیا کریں گے؟ پھر تو آپ کو ہٹ جانا پڑے گا، لیکن بزید ہے لوگ
عجیب و غریب معاملہ ہے لوگوں کا، اور لوگ سمجھنے کے لیے اس چیز کو تیار نہیں۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں جانا ہوا، ایک عادت ہے میں بھی کھڑا ہوتا ہوں کسی کے ساتھ، تو پہلی بار تو قدم سے قدم لگا دیتے ہیں، پھر وہ صاحب ہٹنا چاہے تو ہٹ جائے، ان کا مسئلہ ہے پھر، کیونکہ لوگ ناپسند کرتے ہیں ہمارے پاس علم نہیں ہونے کی وجہ سے جہالت۔ تو وہ صاحب ہٹ گئے، ہٹنے کے بعد نماز ختم ہوتے ہی انہوں نے تیز آواز میں بات کی۔ اب تیز آواز میں جو مسجد میں کوئی بات کریں گے سب سنتے ہیں، کیونکہ ہمارے مسلک میں یہ طریقہ نہیں نماز میں کھڑے رہنے کا۔ اب بہرحال جس مسجد میں وہ تھے، میں بھی جہاں تھا، ہماری زندگی اس مسجد میں گزری ہے، تو اب لوگ تو سمجھ گئے کہ یار بیچارہ پھنس گیا یار۔ میں نے کہا ٹھیک ہے باہر ملاقات کرتے ہیں، مسجد ہے نا۔ پھر جب مسجد سے باہر نکلے تو دارالفتہ تھا بازو میں نے کہا آئیے بیٹھیں گے مفتی صاحب اندر۔ میں نے کہا مفتی صاحب انہوں نے کہا کہ ہمارے مسلک میں صف قدم سے قدم ملانا نہیں ہے، تو تھوڑا اگر آپ کچھ روشنی ڈالے۔ تو بہرحال وہ مفتی صاحب نے خوب ان کو لتاڑا، خوب لپیٹا، ان کو کہا کہ تمہاری جہالت کی وجہ سے مسلک اور جماعتیں بدنام ہوتی ہیں۔ کہاں سے لائے تم نے، کہاں پڑھے تم نے؟ تو کہا میں نے کبھی پڑھا نہیں، لیکن ہم جو مسجد میں پڑھتے وہاں نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ عمل ثابت نہیں، جو آپ نے کہا ہمارے مسلک میں نہیں ہے، تو اس کا تعلق کسی مسلک سے اور جماعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق سنت سے ہے، اس کا تعلق نماز کی اصلاح اور درستگی سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے نماز کے لیے اور جب امامت کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے کہ صفوں کو درست کرو، صفوں کو سیدھا کرو۔ اعلان ہوتا، ہمارے پاس مسجد میں امام صاحب تھوڑا پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ پوچھتے پہلے کیا بولتے ہیں نماز کھڑے رہتے، وہ یہ بولتے کہ صفوں کو سیدھا کرو، اگلی صفوں کو بھرو، خالی جگہ مت چھوڑو، ہے نا۔ آپ عرب میں بھی جائیں گے، عرب میں بھی جائیں گے، صفوں کو درست کرو، اعلان کرتے وَاعْتَدِلُوا، اعتدال کے ساتھ صفوں کو بھرو، مطلب یہ ایسا نہیں کہ ایک کی طرف پورا بھر دیا، اعتدال کے ساتھ دونوں طرف بڑھتے رہو، تو یہ اعلان کرتے ہیں تاکہ صفیں درست ہو۔ اب ہمارے پاس لوگ بول رہے ہیں یہ کیا نیا اعلان ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا کرتے تھے۔ جب نماز سے پہلے نبی کو اعلان کر رہا تو کیا معمولی چیز ہو سکتی ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہیں گی کہ صفوں کو درست کرو۔ آپ گھوم گھوم کے صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں، لوگوں کے سینے کاندھوں کو ٹچ کر رہے ہیں، قدم سے قدم ملے نہیں دیکھ رہے ہیں، پھر آ کے نماز کھڑی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا نماز میں صفوں کو پیچھے آگے پیچھے مت کیا کرو، گیپس مت چھوڑا کرو، جیسا میں آگے دیکھتا ہوں، یہ آپ کا معجزہ تھا، ویسے میں تم کو پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ مطلب میرے نماز میں کھڑے ہونے کے بعد تم اگر گڑبڑ کر رہے ہو تو یہ یاد رکھ لو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے آپ کو پیچھے بھی دیکھتے، کہیں آپ کے معجزات میں سے یہ بھی ایک معجزہ، سمجھ رہے ہو؟ تو اتنا احتیاط کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم کو نماز میں، سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ بالکل احتیاط نہیں کرے، تو بہرحال اس معاملے میں ہم کو بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند وہ اعمال تھے، غالباً ہم نے شاید 4 یا 5 اعمال بہرحال آج دیکھے، 4 اعمال بہرحال جس کی وجہ سے فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں۔ عمل تو بہت چھوٹے تھے لیکن اہمیت کے حامل تھے، تو میں نے ایکسپلینیشن دینا یہاں ضروری سمجھا تاکہ ایک عمل بھی ہو جائے، سنت پہ بھی عمل ہو، فرشتوں کی دعائیں بھی حاصل ہو، اور ظاہر سی بات ہے نماز کی درستگی میں بھی یہ تمام شامل ہے۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ عزیز اللہ نے وقت دیا تو ہم انشاءاللہ عزیز اور ایسے چند اعمال دیکھیں گے جس سے فرشتوں کی دعاؤں کے انشاءاللہ عزیز ہم مستحق ہوں گے۔ اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت دعائے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو ہے کتاب و سنت کا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو جو ہے ملا دے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے اختلاف کو ہم سے دور کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے کا حریص بنائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔